السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ میرا حال بھی بہت اچھا ہے الحمدللہ، میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں آج بالکل سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا مسلمان لگ رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کے روزے شروع ہو چکے ہیں. رمضان المبارک کے آتے ہی ہر طرف محبتیں، نیکیاں اور اپنائیت بھائی چارے کا دور شروع ہو جاتا ہے. مسجدوں میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں، گھروں میں عبادات بھی بڑھ جاتی ہیں. اور بات کریں اگر رمضان المبارک کی اور ان ایام کی جو بچپن کے ہوتے ہیں اور ان ایام کے جو آج کل ہیں، تو بہت مختلف ہے. رمضان المبارک میں سحری سے لے کر افطاری اور افطاری سے لے کر پھر دوبارہ سحری تک کا جو منظر ہوتا تھا، اور بہت ہی پیارا، بہت ہی الگ اور بہت ہی مزیدار ہوتا تھا. رمضان المبارک میں ایک الگ سی ہی روٹین بن جاتی ہے، جس میں ہم صبح سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور سحری کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے بعد ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں. نماز فجر کے بعد ہم مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ کی جاتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ تفسیر پڑھائی جاتی تھی، تو اس کا بھی اہتمام ہوتا تھا. پھر اس کے بعد دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا، اور بہت سے جو ہمارے دوست ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک میں بہت ہی الگ سی ایک روٹین بن جاتی ہے. ہمیں در و تہوار اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں مسجدوں سے پیار ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں علماء کرام سے اور زیادہ الفت ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے، ان سے دینی مسائل کا پوچھنا، ان سے قرآن سیکھنا، ان سے ترجمہ کی کلاسز لینا، پھر تفسیر کا پڑھنا، اور پھر احادیث پر عمل کرنا، ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھنا. اور پھر ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو سارا سال پردہ نہیں ہوتی، تو رمضان المبارک کی برکات ایسی چھاتی ہیں ان پر کہ وہ ماشاءاللہ پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ بڑی برکات ہیں. اور ہمارے وہ بھائی جو رمضان المبارک میں مسجدوں سے دور ہوتے ہیں یا پھر نمازوں سے دور رہتے ہیں، تو وہ مسجدوں میں سب سے اگلی صفوں میں ہوتے ہیں. اچھا، میں ایک چیز خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ یا وہ دوست یا وہ نوجوان جن کو پورا سال اس طرح کے تانے سننے کو ملتے تھے کہ کبھی نماز پڑھ لیا کرو، شرم کر لیا کرو، ایڈے بڑے ہو گئے ہو، کسی نماز نہیں پڑھتے، مسجد نہیں جاتے، تو رمضان المبارک کے آتے ہی شروع ہوتے ہی وہ اس طرح سے صف اول میں تکبیر اولیٰ میں سب سے پہلے نماز میں وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ ان کی جو نماز ہے یا ان کی جو روٹین ہے وہ بہت ہی پیاری لگتی ہے. تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج کل کہتے ہیں کہ بھئی نمازی جو ہیں یہ والے لوگ موسمی نمازی بن گئے ہیں اور بس یہ رمضان کے نمازی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہی پاس جو ہے نا وہ اجر کا ذمہ ہے. الصوم لی وانا اجری بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کا تعلق صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے. تو ہم لوگ کسی کو ججمنٹ نہیں دے سکتے کہ کون ہمارے معیار کے مطابق پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. تو یہ بڑی مزے کی چیز ہے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو 11 مہینوں کے بعد اس ایک مہینے میں اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں اور اپنی جنت بھی سدھار لیتے ہیں. تو ہمیں کبھی بھی ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے لیے بھی اور ان سب کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. رمضان المبارک میں جو سب سے زیادہ محنت کرنے والی ایک ہستی ہوتی ہے، وہ ہستی صرف اور صرف ایک ماں کی ہے. امی جان کا صبح سحری سے پہلے ہی جاگ پڑنا، اور اللہ نے ایسا ماں جی کا سسٹم یا ماں جی کا ایک ایسا الارم لگایا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور نہ ہی ان کو کسی الارم کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی ان کو کسی موبائل فون پہ جو گھنٹی بجتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ خود بخود آٹومیٹکلی، اور ان کا پتہ نہیں کس اللہ تعالیٰ سے کس طرح سا تعلق ہوتا ہے کہ وہ خود بخود اٹھتی ہیں اور پورے گھر والوں کے لیے سحری کا اہتمام کرتی ہیں، پورے گھر والوں کو جگاتی ہیں. تو مائیں بڑی عظیم ہوتی ہیں کہ جو اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، سب کے لیے اہتمام کرتی ہیں. پھر افطار میں بھی، اور پھر پورے دن میں اپنا روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، اور پھر اس میں
نمازیں ادا کرنا، پھر سارے گھر کے کام بھی کرنا، صفائی ستھرائی، بستر صحیح کرنا اور بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا، تو یہ بہت عظیم کام ہوتا ہے جو ایک والدہ کرتی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت اجر اور نیکیاں دیتا ہے. اور ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم ان ماؤں کی جنہوں نے اپنی اولادوں کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں، اور ان کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. تو پھر ابو جان کا بھی اسی طرح سے ہی، اور کیونکہ والد اور والدہ کے بغیر کوئی بھی گھر اور جو ہے وہ نام مکمل ہوتا ہے. تو ابو جان کا ہی سارا گھر میں ہوتا ہے سسٹم کہ وہ گھر میں سارا سحری کا اور افطار کا سارا جو سامان ہے وہ فراہم کرتے ہیں. تو ابو جان کا بھی سحری اور افطاری میں بڑا اچھا رول ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ ماں جی کا، کیونکہ انہوں نے ساری کچن کی یا ساری دسترخوان کی ذمہ داریاں ان پہ ہی منحصر ہوتی ہیں. تو دوسری طرف ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ ہماری مائیں یا ہماری دادی اماں لوگ جو رمضان المبارک میں 2 سے 3 بار قرآن مجید ختم کر لیتی ہیں، تو ان کی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے کر لیتی ہیں. تو رمضان المبارک میں سحری کے بعد نماز فجر میں جانا، پھر اس کے بعد نماز فجر کے بعد مسجد میں ہی قرآن پاک کی تلاوت، پھر درس قرآن ہونا، ترجمہ کی کلاسز پڑھنا، اور اس طرح سے ہی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہلکی پھلکی سیر کرتے ہیں، اور پھر دوستوں کے ساتھ تھوڑا کرکٹ کھیلتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ بڑی محبت بن جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ دوسری نمازوں کا وقت ہوتا ہے، ظہر کا، پھر عصر کا. پھر عصر کے بعد اس کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے. روزہ دار کے لیے بہت بڑی خوشی کی 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ جب وہ اللہ سے ملے گا، اور دوسرا یہ کہ جب وہ افطار کرتا ہے روزہ. تو ہمارے ہاں افطاری کا ماحول ہی بہت الگ ہوتا ہے. ہمارے ہاں افطار کے وقت ابو جان کا خاص طور پہ افطاری کا سامان گھر میں فراہم کرنا. پھر ہمارا ایک ہی قومی مشروب ہے جسے جامع شریف کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ اگر ہمارا ٹیبل نہ سجا ہو تو ہمیں بالکل بھی افطار کا مزہ نہیں آتا، ہمیں لگتا ہے کچھ نہ کچھ کمی ہے. تو افطاری میں خاص طور پہ گھر میں خواتین، گھر میں مائیں بہنیں اور امی جان کا، ہماری بہنوں کا خاص طور پہ افطار میں پکوڑے، سموسے اور ٹکیاں تیار کرنا. تو یہ بڑا بہت ہی الگ ماحول ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا ہوتا ہے، اور ہماری افطاری بہت اچھی اور مزے کی گزرتی ہے جب ہمارے دسترخوان پہ یہ چیزیں آتی ہیں. تو اچھا، ایک چیز بڑی مزے کی ہے کہ ہمارے ہاں ایک سوشلی کلچر ہے کہ ہم افطار میں خاص طور پہ جب افطار پارٹیز کرتے ہیں یا گھروں میں افطاری کی دعوت کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو خاص طور پہ بلاتے ہیں جو ہمارے ہی اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگ ہوتے ہیں یا ہماری اپنی کلاس کے ہوتے ہیں. مثلا اگر ایلیٹ کلاس ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ ایلیٹ کلاس کو ہی اپنے ہاں انوائٹ کرے. اگر مڈل کلاس ہے تو وہ اپنی کلاس کے ہی لوگوں کو بلاتا ہے یا اپنے رشتہ داروں کو سیم اسٹینڈرڈ کے ہوں، سیم اسٹینڈرڈ سے مراد یہ کہ ان کے ہاں ان کے لیول کے، ان کے کاروباری ریلیشن ہوں یا ان کے رشتہ داری کے معاملات ان کے ساتھ جڑے ہوں. تو اسلام یا رمضان المبارک ہمیں اس چیز کی بھی بڑی اچھی تلقین کرتا ہے کہ ہم لوگ ان غریب، ان نادار لوگوں کی خاص طور پہ دعوت کریں جن کو کوئی دسترخوان پہ نہیں بلاتا یا جو اس رمضان المبارک میں ڈیزرو کرتے ہیں، مستحق لوگ ہیں. تو ہم غریب، ہم نادار لوگوں کو اپنی افطار میں شامل کریں. تو یہ اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت زیادہ ثواب اور نیکی ہے. اور پھر ایک چیز بڑی مزے کی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو روزہ کشائی کی ایک رسم ہے، ہمارے ماموں کے بیٹے نے، ہمارے پھپھو کے بیٹے نے، خالہ کے بیٹے نے یا چاچو کے بیٹے یا بیٹی نے، چھوٹی جو ہوتی ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ رمضان المبارک میں جو فرسٹ فاسٹنگ کرتے ہیں یا فرسٹ اوپننگ سرمنی آف فاسٹ ہوتی ہے، تو اس میں ہم بڑی انجوائمنٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو جا کے دعوت دیتے ہیں. السلام علیکم، ماشاء اللہ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کا مبارک ہو، پہلا روزہ تھا آپ کا ہے، واقعی یار بڑی بات ہے، آپ نے بڑا اچھا کام کیا. تو اس طرح سے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ ترغیب دلائی جاتی ہے بچوں کو روزہ رکھنے کی طرف. تو پہلی بات یہ کہ ہمیں 20 سال تک محسوس نہیں ہوتا کہ ہم روزہ رکھ کیوں رہے ہیں، کیونکہ کچھ ہم دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں. اور بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جو بہت اچھے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ واٹ از فاسٹ، واٹ از صوم، روزہ کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہوتا ہے.
موسٹ آف ہمارا ٹریڈیشن ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے دیکھتے ہی روزہ رکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے نماز پڑھتے ہیں، اور اس طرح ہی ہم سون بڑے ہو جاتے ہیں. تو لیکن جو پیرنٹس اپنے بچوں کو ان کے چائلڈہڈ میں ہی ان کے بچپن میں ہی سکھاتے ہیں کہ روزہ کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتا ہے، ارکان اسلام کیا ہوتے ہیں، تو ان کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، یا ان کا جو دین پہ عمل ہے اور ان کا جو دین کو سمجھنا ہے، اس کا جو پیرامیٹر ہے یا اس کی جو درجہ بندی ہے وہ الگ ہی لیول سے دیکھی جا سکتی ہے. تو یہ تو تھی افطار کے بعد پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں نماز تراویح کی تیاری کریں. نماز عشاء کے بعد نماز تراویح کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے پوری مسجد میں، اور بچے ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا محلوں کے یا پورے شہر کے جتنے بھی بچے ہیں وہ مسجد میں آتے ہیں، اور پچھلی صفوں میں جو ان کا کھیل کود چل رہا ہوتا ہے یا ان کی جو بگادڑ مچی ہوتی ہے، تو اس کا جو مسجد کے نمازی ہیں، جو مسجد کے بزرگ لوگ ہیں، ان پر بہت برا اثر پڑتا ہے. تو ان کو بہت غصہ آتا ہے ان بچوں پہ، لیکن ان بچوں کا جو بچپن ہے ان مسجد میں جو گزر رہا ہوتا ہے، یا اس ڈیوریشن میں جو بچے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں مسجد کے ماحول کو، اور دوسری طرف ایک جو ترغیب ہوتی ہے والدین کی طرف سے مسجد میں آنے کی، نماز کی، روزے کی، تراویح کی، تو اس کا ایک گہرا اثر اس کے بچپن کے گزرنے کے بعد اس کو جا کے ملتا ہے. تو ایک بچوں کا مسجد میں بھی اس طرح سے گزرتا ہے، تو ایک الگ رونق نظر آتی ہے مسجد میں. پھر مسجد میں ہمارے جو قاری صاحب ہوتے ہیں، جو ہمارے حفاظ کرام ہوتے ہیں خاص طور پہ، ان کے لیے نماز تراویح کے بعد ان کے لیے دودھ کا اہتمام، ان کے کھانے پینے کا اہتمام، وہ بھی بڑا مزے کا ہوتا ہے. رمضان المبارک ہمیں بہت سی چیزوں کا درس دیتا ہے، اپنوں کا خیال کرنا، دوسروں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، اپنے بھوکے رہنے سے غریب کی بھوک کا احساس ہونا، اور پھر جو غریب ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کا احساس ہونا، اور پھر لوگوں میں راشن کا تقسیم کرنا، لوگوں کے لیے افطاری کا اہتمام کرنا. تو یہ بہت ساری چیزیں رمضان المبارک میں ہوتی ہیں. رمضان المبارک میں پھر ہمیں ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے، جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے ابو جان، ہمارے چاچو جان یا ہمارے ماموں جان، وہ غریبوں میں جا کے تقسیم کرتے ہیں، ان میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، ان میں چھپ چھپا کے راشن دے آتے ہیں، ان کو پیسے دے آتے ہیں، ان کی مالی مدد کرتے ہیں. تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ بھئی یہ نیکی خود سے خود ہی کری جا رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں کرنے دیتے، تو ہمیں بھی پیسے دینے چاہیے تاکہ ہم بھی کریں. تو یہ ایک چھوٹے ہوتے ہوئے ایک عجیب سا، ایک الگ سا جو ماحول بنا ہوتا ہے رمضان المبارک میں. تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. تو ایک وقت پہ یہ ایسا بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. تو رمضان المبارک بہت ہی عظیم، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو اصل میں کسی بھی الیکٹرانک یا کسی بھی میکینیکل چیز کو اس کے ایک ڈیوریشن کے بعد یا اس کی ایوریج کے بعد ٹیوننگ یا اس کی سیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح سے ہم ایک بائک چلاتے ہیں یا ایک کار چلاتے ہیں، اس کو ایک ٹائم کے بعد اس کی میکینیکل ٹیوننگ یا اس کی جو سیٹنگ کروانی پڑتی ہے، اوور ہالنگ کروانی پڑتی ہے، تاکہ اس کی پرفارمنس اور زیادہ بیسٹ ہو سکے. اسی طرح سے انسان کا اللہ تعالیٰ نے بھی سسٹم ایسا ہی بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پورے 11 ماہ کے بعد ایک ایسا مہینہ عطا کرتے ہیں جس میں انسان پورا اپنا سسٹم بیسٹ کر سکے، اپنے آپ کو امپروو کر سکیں، اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اپنی بخشش کروا سکیں. اور یہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے ہر انسان کو کہ وہ اپنی اس زندگی میں اپنے ان اعمال کے ذریعے سے اپنے پچھلے جو کیے جانے والے برے اعمال ہیں ان سے بخشش، ان سے مغفرت اور ان سے جان چھڑوا کر اللہ کے اور قریب ہو جائے، تاکہ اس کی آخرت اور سنور جائے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. تو رمضان المبارک میں 2 اعلانات یعنی کہ جو مسجد کے اسپیکروں میں کیے جاتے ہیں وہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ان کا سرور ہی الگ ہوتا ہے. اور اعلانات کے بعد جو سحری کے وقت ہلکی پھلکی آواز میں جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور جو حمد پڑھی جاتی ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. اور پوری رمضان المبارک میں جو پوری ایک فضا ہوتی ہے اور جو
پورا سحری کا جو ماحول ہوتا ہے اس کو دوبالا کر دیتا ہے. بہت مزہ آتا ہے. نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور حمد پڑھی جاتی ہے, پھر تلاوت ہوتی ہے, اس کا مزہ ہی لگا. تو اعلانات کیا ہوتے ہیں؟ روزے داروں, اللہ نبی دے پیارو, سحری کا وقت ختم ہونے وچ صرف 20 منٹ باقی نے. چھتی سے اٹھ پو, چھتی سے جاگو, جلدی جلدی سے جاگ پڑو اور اپنی اپنی سحری کا اہتمام کرو. تو ایک اعلان تو یہ ہو گیا. دوسرا اعلان کیا ہوتا ہے؟ دوسرا اعلان ہوتا ہے سحری افطاری کے وقت. تو وہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ روزے دارو روزہ کھول لو, افطاری کا وقت ہو چکا ہے. روزے دارو روزہ کھولو, افطاری کا وقت ہو چکا ہے. تو یہ اعلانات بڑے مزے کے ہوتے ہیں. اور افطار کے وقت خاص طور پہ سائرن کا بجنا اور پھر اعلان ہونا, پھر اس کے بعد اذان کی آواز کانوں میں آنا, جس کے ساتھ ہی ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں. تو یہ بہت ہی, یہ ایک رمضان المبارک میں جو ہر روز کے روزے کی ایک روٹین ہوتی ہے, تو اس کا پورا مزہ آتا ہے. پھر عید کے قریب ہوتے ہی ہمیں جو سب سے زیادہ چیز تڑ پاتی ہے اور وہ ہوتی ہے عیدی. اور یہاں پھر دوسری ایک اور چیز ہوتی ہے جو ننیال کی طرف سے ہوتی ہے. ہمارے ماموں آئیں گے, ہماری نانی ماں یا نانا ابو آئیں گے, تو وہ ہمارے لیے کیا لے کر آئیں گے. تو چونکہ جو ایک رسم ہے یا ایک ٹریڈیشن ہے, ایک روایت ہے, اس کے مطابق نانا نانی یا ماموں یا خالہ وہ اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو جو دور دراز شہر ہوتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں اور عیدی دینے جاتے ہیں. اس میں کپڑے ہوتے ہیں, بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی ہوتا ہے, اور جس میں سوئیاں, پھیونیاں اور مٹھائی بھی ہو سکتی ہے. تو عیدی کے پیسے بھی ہوتے ہیں. تو وہ 1000 ہو, 2000 ہو, 5000 ہو, جتنے بھی ہوں, اس میں ہمارا بچوں کا اگر حق نہ ہو یا ہمارا اس میں کوئی بھی حصہ نہ ہو تو ہمیں وہ بالکل اچھا نہیں لگتا. تو ہمیں بالکل بے دردی سے یا بڑی بے چینی سے انتظار رہتا ہے کہ ہمارے نانا ابو کب آئیں, ہماری نانی ماں کب آئیں. تو یہ سارے رمضان المبارک میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں نیکیوں کا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آرڈرز ہیں اور ہمیں حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے تمام اشروں کو نیکیوں سے بھرپور گزارنا. پھر دوسرے ہمارے جو ٹریڈیشن ہیں اس میں بھی بہت زیادہ اچھائیاں ہیں. ہمسایوں سے محبت بڑھ جانا, ان لوگوں سے محبت بڑھ جانا جن کو ہم سارے سال میں بلانا یا اچھا دیکھنا مناسب نہیں سمجھتے, ان سے محبت ہو جانا. اور پھر دوستوں سے ایک پیار بڑھ جاتا ہے اور زیادہ. پھر نیکی کرنے میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کریں. رمضان المبارک میں جو آخری عشرہ ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے جو کہ 1000 راتوں سے بہترین رات ہے. تو اس میں مومن کا نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ بڑھ جانا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور زیادہ تلاش کرنا اس مہینے میں یا ان راتوں میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, طاق راتوں میں خاص طور پہ. گھروں اور مساجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا بھی بہت ہی بیوٹیفل اور سینسیشنل انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے. پھر اس آخری عشرے میں عید کی تیاری میں خاص طور پہ جو بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہمیں کپڑے سلوانے, ہمیں جوتیاں خریدنی ہیں, ہمیں گھڑیاں خریدنی ہیں, ہمیں گلاسز خریدنے ہیں, اور نت نئے جدید ڈیزائن اور فینسی سٹائل والے ہمیں جوتے, کپڑے, ہر چیز خریدنی ہے. تو یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بہت زیادہ سپیڈ بڑھ جاتی ہے. درزیوں کی دکانوں پہ رش لگ جاتا ہے اور ٹیلرز کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے کپڑے لیں اور ان کا آرڈرز لیں اور سلائی کریں. تو اس سے پہلے میں تو چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ان جھنجھٹ سے آزاد ہو جانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اور زیادہ بڑھ جائیں, آگے بڑھیں اور عبادت میں زیادہ ٹائم لگائیں, بجائے اس کے کہ ہم بازاروں میں ٹائم ویسٹ کریں. لیکن کیونکہ ایک ٹریڈیشن ہے اور یہ چلتا ہے, اور پھر عید کے قریب یا چاند رات میں, رمضان المبارک کی چاند رات میں خاص طور پہ بازاروں میں رش بڑھ جانا, اور بہت سارے لوگوں کا جو چاند رات پہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل یہ تو چاند رات کی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ بازاروں میں جاتے ہیں, وہ شاپنگ کرتے ہیں, خریداری کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں, اور کھانا پینا چلتا ہے, دوستوں میں ہلہ گلا ہوتا ہے. تو اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ مہندی لگائی جاتی ہے, چوڑیاں پہنی جاتی ہیں جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں, ہماری مائیں بھی خاص طور پہ. تو جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں, جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں, وہ بائکس پہ وہ پیدل اور اپنے کپڑے خریدتے ہیں, جوتیاں خریدتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم پہ جوتی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ سینڈل خریدے جائیں, شوز خریدے جائیں, تو اس میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. پھر صبح تک جو ہمارے باربر شاپس ہیں, ہمارے ہیئر ڈریسر جو ہیں,
جو ہیئر کٹنگ شاپس ہیں وہ کھلی رہتی ہیں، تو ان کی دکان پر بھی ایک تانتا بندہ رہتا ہے، ایک رش لگا رہتا ہے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو فیشل کروانا ہوتا ہے، بہترین کٹنگ کروانی ہوتی ہے، شیپ بنوانی ہوتی ہے. تو یہ بڑا ماحول ساری رات، چاند رات سے لے کر صبح عید کی نماز تک چلتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد جا کے ہمارے جو حجام ہوتے ہیں، ہمارے جو نائی ہوتے ہیں، جو ہمارے ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں یا جو باربرز ہوتے ہیں، ان کو سکھ کا ٹائم ملتا ہے، تو ان کو بھی بھاگ دوڑ کر کے ہی نماز عید ملتی ہے، تو پھر بڑا مزہ آتا ہے. تو وہ بڑے لوگ خود کو بدقسمت بھی سمجھتے ہیں اور انلکی سمجھتے ہیں، جو بیچارے روزہ بھی رکھتے ہیں پھر، لیکن کسی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے ان کی نماز میں جو عید کی ہوتی ہے، اور عید کی نماز پہ جو دوڑیں لگتی ہیں، اور وہ بڑی پشیمانی ہوتی ہے کہ یار یہ اگر عید کی نماز نہیں ملی تو پھر مزہ نہیں آئے گا. تو عید کی نماز کا ادا کرنا اور بہت مزہ آتا ہے. اور پھر عید کی نماز میں خطبہ کا سننا بہت ہی محبت اور بہت ہی الفت کے پیغام لاتا ہے. پھر ہم عید کا پہلے دن، اور پرابلم یہ ہوتا ہے اور کہ روزے کی روٹین کے بعد جب ہم 30 دن کے بعد پہلا جو دن گزارتے ہیں عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور وہاں پہ سب سے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، پھر بہت محبت سے سب کا خیال کرتے ہیں. پھر میٹھی عید ہوتی ہے، سوئیاں کھائی جاتی ہیں، پھیونیاں، کسٹرڈ اور اس طرح سے اور میٹھی چیزیں، کھجور کھائی جاتی ہیں، تو بہت مزہ آتا ہے. تو رمضان المبارک میں عید کے تقریباً پہلے 2 سے 3 یا 4 دن تو جھٹکے لگتے ہیں. وہ جھٹکے کس چیز کے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز اچانک کھانے سے پہلے نا ایک جھٹکا سا لگتا ہے، اوہو کہیں روزہ تو نہیں ہے. تو یہ اکثر جھٹکے لگ جاتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کو لگتے ہیں، آپ کو بھی لگے ہوں گے. تو رمضان المبارک کے روٹین کا ایک ایسا جو ماحول ہے وہ بنتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ ایسا فیل کرتے ہیں کہ اگلے 2-3 دن بھی ہم انہی جھٹکوں میں گزارتے ہیں کہ کہیں ہم آج بھی روزے سے تو نہیں ہیں. تو ایک روٹین کا بہت اثر پڑتا ہے ایک سائیکی پہ، ایک پوری باڈی پہ. اور رمضان المبارک کے بہت سے فزیکل، میڈیکلی، فزیکلی، مینٹلی بہت سارے بینیفٹس ہیں، بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے انسانوں کے لیے، اور ہر انسان کے لیے، اور خاص طور پہ مسلمان کے لیے تو بہت زیادہ. یہ اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتا ہے ہمیں، انسانوں سے، مسلمانوں سے قریب کر دیتا ہے. پھر ہم اپنے دین کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اپنی آخرت کے قریب ہو جاتے ہیں. اور یہ سارا رمضان المبارک ہمیں پورا رمضان سے لے کر اینڈ تک، عید تک، یہ ہمیں بہت سی مزے کی چیزیں ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، اور سب کے ساتھ یہ ہوتی ہیں. تو رمضان المبارک میں ایک چیز بڑی مزیدار ہوتی ہے جو ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آج افطاری کس طرف سے ہوگی. آج اگر ماموں کی طرف سے افطاری ہے، پھوپھو کی طرف سے افطاری ہے، چاچو کی طرف افطاری ہے، تایا ابو کی طرف افطاری ہے، یا کس کی طرف ہے، یا ہماری طرف ہی دوسروں کی افطاری ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مزے کا ایک جنکشن ہوتا ہے کہ ایک بڑا اچھا مومنٹ بنتا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے بچوں میں کہ آج ہم کسی کے گھر میں افطاری کے لیے جا رہے ہیں، یا ہمارے گھر میں آج سب لوگوں کی یا سب رشتہ داروں کی دعوت ہے. تو یہ بڑا مزے کا ہوتا ہے. یہ تو تھا رمضان المبارک کا ایک سادہ سا آپ کا میرا، ہر طرح سے ہم جو لوگ گزار رہے ہوتے ہیں. تو دوسری طرف اگر ہم بات کریں رمضان المبارک میں روزوں کے علاوہ سب سے اسپیشل چیز بلا کیا ہوتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے احترام رمضان، روزوں کا احترام. جہاں پر پوری دنیا کے مسلمان رمضان المبارک کے روزوں کا احترام کرتے ہیں، چاہے کسی نے کسی وجہ سے روزہ یا کسی بھی عذر سے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن رمضان کا احترام بہت لازم کرتے ہیں. اور کسی روزہ دار کے سامنے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں. اور خاص طور پہ جو ہمارے نان مسلم برادرز ہیں، جو پاکستان میں ذمی ہیں، اور پاکستان میں جو بہت سارے ہمارے ہندو، عیسائی اور جو سکھ بھائی ہیں، وہ مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں. وہ بھی اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے سامنے کچھ کھائیں پئیں گے نہیں. تو اچھا مزے کی ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو کہ میں کھڑا کہاں پہ ہوں. میں یہاں پہ کھڑا ہوں، دس از پیڈیسٹرین برج. یہ ایک برج ہے جہاں پر پیدل افراد کو کراس کرنا پڑتا ہے ایک برج کے تھرو روڈ کو یا کینال کو. اور دس از کینال، یہ میرے پیچھے کینال ہے پوری، اور یہ نہر ہے، یہ لاہور کی بہت پیاری اکلوتی نہر ہے. تو یہاں پر میں کھڑا ہوں، یہاں پر میں
آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں. تو رمضان المبارک تو یہ ایک سمپل رمضان المبارک جو میں نے آپ سے اور یہاں آپ کے ساتھ گزرتا ہے. دوسری طرف رمضان المبارک ایک ڈیجیٹل دور میں داخل ہو گیا. اس میں کیا ہوتا ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہم لوگ ڈیجیٹل ہوتے جا رہے ہیں. جب سے ہماری زندگی میں اسمارٹ فونس اسمارٹ گیجٹس آئے ہیں تو ہم لوگوں نے اپنی روزمرہ لائف کو, جو ہماری روٹین لائف ہے, روزمرہ کی جو زندگی ہے, ہم نے ان کو بھی اپلوڈ کرنا شروع کر دیا. جیسے میں اب آپ سے باتیں کر رہا ہوں, اسی طرح ہم رمضان المبارک میں یعنی بیفور رمضان گریٹ جو کرتے ہیں, اس میں ہم واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں, فیس بک پہ پوسٹ اپلوڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد یوٹیوب پہ کوئی اچھی سی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جاتی ہے. انسٹاگرام پہ اپنی اسٹوری لگاتے ہیں جس میں ہم بتاتے ہیں کہ ہماری سیر و رفتار اس طرح سے گزر رہی ہے. اور اس کے علاوہ ٹویٹر پہ اپنی ٹویٹ کی جاتی ہے کہ آج ہم رمضان المبارک کے اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں, تو لائک دیٹ. تو ہم اس طرح سے بھی رمضان المبارک میں اپنی روٹین کو شو کرتے ہیں, اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈیجیٹل چیزوں میں آ کر آرٹیفیشل ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک لائف کی ایک روٹین ہے. تو دس از دا رمضان المبارک, اور یہ رمضان المبارک تھا. اس کی تمام برکات آپ نے سنی, دیکھی اور انجوائے کرتے رہیں اسی طرح سے, اور اپنا بہت سا خیال رکھیں, اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے رہیں. ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم سب اپنے بھائیوں کا خیال کریں, جو غریب ہیں, جو نادار ہیں, ضرورت مند ہیں, ان سب کا بھی خیال کریں. اور اب کے لیے اجازت دیں مجھے. اپنا بہت سا خیال رکھیں, عید کو انجوائے کریں, رمضان المبارک کو انجوائے کریں, اور دعا کریں کہ کرونا وائرس ہماری زندگی سے دور ہو جائے. اور آئی وانٹ ٹو سے پلیز کرونا وائرس گیٹ آؤٹ فرام آور لائفز, بیکاز وی ہیو ٹو سی ہیپینیس آن آور لائفز, آن آور فیسز. تو ہمیں خوشیاں دیکھنی ہیں, ہماری زندگی سے دور ہو جائیے. تو کرونا وائرس بھائی جان آپ کیا ہماری زندگی میں بلا وجہ ٹپک پڑیں, تو چلے جائیے, اور ہمیں عید انجوائے کرنے دیں, رمضان المبارک کی ہمیں انجوائے کرنا ہے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ آپ کے پیچھے برج ہے جہاں پر ہم نے آپ سے بات کی. اوکے, بائے بائے, اللہ حافظ.